جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں حب مقوی منصب۔ یہ جو مرض ہے یہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ چل رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نسخہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ تقویت دیتا ہے، باحق و امساک پیدا کرتا ہے، اور اس کی ہم نے کیا کرنی ہے؟ گولیاں بنانی ہیں۔ گولیاں بنا کر ایسے مریض جن کی جو ہے افواہ میں کمزوری ہے، امساک پیدا نہیں کرتا، انتشار صحیح طریقے سے نہیں بنتا، اور بیوی کے نزدیک جاتے ہوئے گھبراتا ہے یا جاتا ہے تو انتشار کمپلیٹلی نہیں ہوتا، اگر انتشار ہوتا ہے تو فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جو زوجہ ہے اس کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتا۔ اگر وہ اپنی زوجہ کی خواہشات پوری نہیں کرے گا تو صاف ظاہر ہے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ عورت کی بھی ایک خواہش ہے، جب تک اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو اس سے بھی سکون نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مرد کو چاہیے، کیونکہ یہ انسانی اعضاء ہے، باقی اعضاء میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی خوراک بہتر نہ کھانے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے، یا سوشل میڈیا زیادہ یوز کرنے سے، غلط جو ہے پروگرام یا فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، یا منہ زنی کی وجہ سے، یا زیادہ امساک کرنے کی، زیادہ ہم بستری کرنے کی وجہ سے، زیادہ امساک کرنے کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملات آ جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز ہم استعمال میں لاتے ہیں، جو اعضاء استعمال میں لاتے ہیں، تو اس کی طاقت کے لیے بھی ہمیں غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امساک کی طرف تو جاتے ہیں، مباشرت کی طرف تو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی غذا کا خیال نہیں کر پاتے۔ یا ایسے جو گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ گرم چیزیں استعمال زیادہ کرتے رہتے ہیں، اگر ان میں تھوڑی بہت کمزوری ہے تو وہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے گرم غذا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز آئی ہوئی ہے کہ ہم گرم چیز استعمال کریں گے تو ہم جو ہے نا وہ انتشار بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن یہ کنسیپٹ غلط ہوتا ہے۔ جو گرم مزاج لوگ ہوتے ہیں، جن کی طبیعت گرم ہوتی ہے، تو وہ اگر گرم چیزیں استعمال کریں گے تو بجائے انتشار زیادہ ہونے کے کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کا مثانہ معدہ ہیٹ ہو جائے گا، اور ایسے مریض جو ہوتے ہیں معدہ مثانہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے نقصان کی طرف جاتے ہیں، ان کا جو انتشار پہلے سے کچھ ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نسخہ دینے لگا ہوں تو یہ انشاءاللہ ان مریضوں کے لیے بھی بہتر ہے جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں یا جو گرم مزاج کے لوگ ہیں، دونوں ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نوٹ کر لیں، میں آپ کو چیزیں لکھوا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جوزبا، اس کے بعد سیکنڈلی ہے جائفل، تیسرا ہے بسباسا، اس کے بعد مازو، افیون خالص لے لیں، مسگی رومی لے لیں، اور تباشیر، اور اجوائن خراسانی، برق نکرہ۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں 6 ماشا آپ نے لینی ہیں۔ تمام چیزوں کو پہلے باریک پیس لیں، کوشش کریں کہ اسے جو ہے نا ہاتھ سے پیسیں، امام دستے کے اندر، گرینڈر کے اندر آپ نہ ڈالیں، کیونکہ گرینڈر کی جو مائیت ہوتی ہے وہ اس جو دوائی کا اثر ہوتا ہے اس کو چینج کر دیتی ہے، اس کی تاثیر میں فرق آ جاتا ہے یہ الیکٹرک مشینز میں دوائی کو پیسنے کی وجہ سے۔ اس لیے ہمارے پرانے حکمہ استاذہ کرام بھی یہی بات کرتے تھے کہ جو دوائی آپ نے بنانی ہے، جو پیسنی ہے، اس کو ہاتھ پہ کریں، اس کو الیکٹرک مشین کے اندر نہیں ڈالنا، کیونکہ اس کی جو خصوصیت ہوتی ہے، جو اس کی جو تاثیر ہوتی ہے جڑی بوٹی کی، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے باریک باریک پیس لینا ہے۔ ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں ان میڈیسن کو۔ سب سے پہلے جوزبا لینا ہے، جائفل لینی ہے، بسباسا ہے، اور مازو ہو گیا، افیون خالص ہو گئی، مسدگی رومی ہو گئی، تباشیر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ناک کے ساتھ موچرس لے لینا ہے، گوگل ہو گیا، چھالیا ہو گیا، دانہ الائچی خرد ہو گئی، اجوائن خراسانی ہو گئی، برق نکرہ۔ ان تمام چیزوں کو باریک پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے اس کی چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں، چاہے وہ شہد کے اندر بنا لیں، تو شہد ڈال کر اس کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ صبح اور شام کو آپ نے گائے کے دودھ کے ساتھ
گائے کے دودھ کے ساتھ صبح اور شام آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور امساک کرنے سے پہلے آپ نے 2 گولیاں جو ہے نا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے دودھ سے لے لیں گے، تو اس سے انشاءاللہ انتشار بھی بہت بہتر آئے گا، اور اس کے استعمال سے آپ کو لطف بھی ہوگا۔ تو ادویات کو ایک دفعہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی چیز رہ نہ جائے یا اس کی جو آپ مقدار ہے وہ نہ بھول جائیں۔ تو سب سے پہلے ہے جوسبا ہو گیا، جائفل، بسباسا اور مازو ہو گیا، افیون خالص ہو گئی، مستگی رومی ہو گئی، زعفران خالص لے لیں، ناگ کیسر ہو گیا، موچرس ہو گیا، گوگل، چھالیا، دانہ الائچی خرد ہو گیا، اور تباشیر ہو گیا، اجوائن خراسانی ہو گیا، اور ورق نکرہ۔ تمام چیزیں آپ نے 6 مائشہ لے لینی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو علیحدہ علیحدہ باریک پیس لیں۔ باریک پیسنے کے بعد ان کو آپس میں مکس کر کے کپڑ چھان کر لیں۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد شہد خالص کے اندر، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے دونوں چل سکتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کی گولیاں بنا لیں، دانے چنے کے برابر لے لیں، جو کالے چنے ہوتے ہیں اس کے برابر آپ نے گولیاں بنانی ہیں۔